آج یہ دیکھنا چاہیں گے کہ جو رمضان کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو فضیلت عطا فرمائی، اس کی فضیلت کی وجہ کیا ہے، اور کس طرح سے یہ رمضان کا مہینہ ایک شاندار ماضی رکھتا ہے، اور کس طرح سے یہ ایک روشن مستقبل کی نوید بن سکتا ہے مسلمانوں کے لیے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو رمضان کے مہینے کا تعارف اللہ تعالیٰ نے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کے تعارف میں یوں کہہ سکتے تھے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں روزے فرض کیے گئے ہیں، حالانکہ روزے بھی اس مہینے میں ہی فرض کیے گئے ہیں، لیکن اس کے تعارف کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انتخاب کیا وہ قرآن کے نزول کا تعارف اللہ تعالیٰ نے پیش کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پس منظر میں جانا پڑے گا کہ جو قرآن کو نازل کیا گیا، قرآن کی حیثیت کیا ہے، اور رمضان کے مہینے میں قرآن جو نازل ہوا اس کی فضیلت کیا ہے۔ اس کے حوالے سے ہم کچھ بنیادی باتیں دیکھیں گے۔ تو آپ دیکھیں، کچھ میں آپ کے سامنے ایک دو پس منظر کی آیات رکھتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمانی ہے، اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، اور میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھے سے تم ڈرو۔ اس میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو دی ہوئی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ تم اپنی عہد کو پورا کرو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اپنا عہد تم سے پورا کروں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس عہد کی بات کر رہے ہیں؟ بنی اسرائیل سے کون سا عہد اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا عہد اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ اس قوم کے ساتھ؟ اس کی وضاحت ہمیں تھوڑے سے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 47 سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ جو نعمت تھی اس کی وضاحت یہاں پر کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری قوموں پر اس بنی اسرائیل قوم کو فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اب یہ دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ فضیلت تو عطا فرمائی، لیکن عہد کیا تھا اور فضیلت کی وجہ کیا تھی؟ اگر کسی کو کوئی نعمت دی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا تقاضا بھی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے؟ وہ ہمیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے، ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس پہ نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ اب ذرا دیکھیں، یہاں تھوڑی اور وضاحت ہوگی کہ وہ عہد کیا تھا۔ عہد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد کیا تھا کہ جو ہم نے کتاب نازل کی ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ اسی موضوع پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ اور وضاحت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا۔ یعنی اور وضاحت آ گئی کہ صرف انجیل کی بات نہیں ہو رہی ہے، انجیل ہو، تورات ہو، یا وہ تمام آسمانی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نازل کی تھیں، اللہ تعالیٰ کا تقاضا کیا تھا کہ ان کتابوں کو قائم کیا جائے۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ ان میں جو قوانین ہیں وہ نافذ کیے جائیں، اور فیصلے دنیا کے تمام امور کے جو فیصلے ہیں ان قانون کے مطابق کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اسی آیت نمبر 66 میں، اگر انہیں ایسا کیا ہوتا تو ان کے اوپر سے بھی رزق برستا اور نیچے سے بھی ابلتا۔ اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کچھ لوگ نیک بھی ہیں ان میں، لیکن ان کی اکثریت سخت بدعمل ہے۔ اب دیکھیے ذرا اس پہ ان دو آیات پر جو ابھی ہم نے سورہ مائدہ کی 47 اور 66 ہم نے ان کی ترجمانی دیکھی، اس پہ ذرا غور کریں تو میں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم کو فضیلت عطا کی تھی تمام امت پر، یعنی یوں سمجھیں کہ امامت کے درجے پہ فائز کیا تھا، اور اس کے پیچھے جو تقاضا تھا، جو عہد تھا اللہ تعالیٰ کا، وہ یہ تھا کہ تم نے امامت کا جو منصب ہے اس کے تحت تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے، اللہ کی دی ہوئی کتاب کو قائم کرنا ہے۔ اگر یہ تم کرو گے تو تمہیں زمین میں آسمان سے بھی رزق برسے گا اور زمین سے بھی رزق ابلے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا۔ کیا بنی اسرائیل نے یہ وعدہ پورا کیا؟ اس کا جواب ہمیں آگے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر بقرہ کی آیت نمبر 61 میں فرماتے ہیں، آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری و پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا، اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ جو ان کو منصب دیا گیا تھا، جس چیز کے لیے ان کا انتخاب کیا گیا تھا، وہ اس میں پورے نہیں اترے۔ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا،
اور اس کو نافذ نہیں کیا اور وہ اللہ کی حدود کو توڑنے والے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں ذلت و خواری و پستی و بدحالی ان پہ ان کے نصیب میں لکھ دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دراصل ان کو امامت کے درجے سے معزول کر دیا۔ یعنی ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کسی کمپنی میں کوئی مالک اگر کسی مینیجر کو اپوائنٹ کرتا ہے اور اس کے ذمہ کوئی کام لگاتا ہے، وہ کام نہ کرے تو وہ اس کی نوکری ختم کر دے گا، اس کی جگہ کوئی نیا مینیجر لے آئے گا۔ یہی کچھ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا، اور اس کے مقابلے میں ان کی معزولی کے بعد اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس عہدے پہ فائز کیا، جس کی ہمیں آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 میں ہمیں ملتی ہے، اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے۔ اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ تو یہاں پر امت مسلمہ کو امامت کے درجے امت وسط یعنی بہترین امت کے طور پہ چننے کا ذکر آیا، اور اس کی توجیہ بھی بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ وجہ کیا ہے کہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو۔ گواہی کس چیز کی؟ حق بات کی گواہی۔ گواہی کیسے دی جا سکتی ہے؟ زبان سے۔ گواہی کیسے دی جا سکتی ہے؟ اللہ کے نظام کو عملاً نافذ کر کے، رول ماڈل کے طور پر، نمونے کے طور پر پیش کر کے۔ یہ وہ کام تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ذمہ لگایا، اور اسی ماہ میں، رمضان کے ماہ میں، قرآن کو نازل کر کے وہ جو قانون ہے جس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، جس کی اقامت کرنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے آئین دستور کے طور پہ مسلمانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اس پس منظر کو دیکھتے ہوئے اب رمضان پہ ہم بات کریں۔ دیکھیں، رمضان کو جو فضیلت حاصل ہے وہ اس لیے حاصل ہے کہ یہ ایک نئی امت تشکیل دی گئی، امت مسلمہ، اور ان کو امامت کے درجے پہ فائز کیا گیا، اور ان کا آئین دستور قانون اسی ماہ میں اتارا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس ماہ کو اتنی بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اور ایک اور تعلق ہے اس ماہ کا، وہ قرآن سے تعلق ہے اور تقوی سے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ یہ کتاب، اس میں یہ جو کتاب ہے اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہدایت متقیوں کے لیے کنڈیشن کیا ہے؟ اگر کوئی متقی ہو، یعنی شرط یہ ہے کہ اگر بندہ متقی ہو تو وہ صحیح معنوں میں اس سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب روزے فرض کیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آتا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے تھے، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تو روزوں کی فرضیت تقوی اختیار کرنے کے لیے ہے، اور تقوی جو ہے وہ شرط ہے قرآن سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو اگر ہم تینوں چیزوں کو ملا کے دیکھیں تو رمضان کا مہینہ روزے لے کے آتا ہے تاکہ ہم تقوی کی پریکٹس کر لیں، تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں، اور تقوی کی ہمارے اندر صفت پیدا ہو جائے تاکہ ہم قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی استعداد ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ تو یہ رمضان پورا ٹریننگ کا مہینہ ہے، ہماری تربیت کا مہینہ ہے کہ کس طرح ہم تقوی والے بنیں گے اور قرآن سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے استعداد کو پیدا کر سکیں گے۔ اور یہ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ یہ امت کا قانون ہے، اس نئی امت کا آئین ہے، جس کو پڑھ کر سمجھ کر ہم نے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اس ماہ کو فضیلت دی گئی ہے۔ اس میں ایک بات اور آگے ہم بڑھتے ہیں کہ اگر یہ فضیلت دی گئی تھی تو اس ماضی میں اگر ہم دیکھیں کہ امت نے اس ماہ میں کیا کچھ کارنامے انجام نہیں دیے۔ اگر ہم ماضی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہی 17 رمضان کو پہلا معرکہ ہوا حق اور باطل کا بدر کے میدان میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر غزوہ بدر میں مسلمانوں کو ایک بڑی فتح نصیب ہوئی۔ یہ رمضان کا ہی مہینہ تھا، 17 رمضان۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں فتح مکہ، 20 رمضان کو ہمیں اس کو خوشخبری ملتی ہے کہ 20 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ مسلمانوں کو نصیب کیا۔ اگر ہم اپنے ملک پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کا جو وجود قیام میں آیا وہ 27 رمضان کو ہوا، تو یہ بھی ایک بڑی فتح تھی مسلمانوں کی، اور وہ بھی پھر رمضان کے مہینے میں۔ اور ہمیں اس طرح کے بہت سارے واقعات سے ہمیں ماضی میں خوشخبریاں ملتی رہی ہیں رمضان کے مہینے میں۔ اور رمضان نے جو پیکج دیا ہے، جو تربیت کا جو لاہ عمل دیا ہے، اس کو اگر ہم اختیار کر لیں تو ہمیں مستقبل کی بھی کرن نظر آتی ہے۔ یعنی اگر آپ اس کو یوں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے، مسلمان جب اپنے عہد پر قائم ہوئے، جس مقصد کے لیے ان کو مبعوث کیا گیا تھا، اس امت کو چنا گیا تھا امت وسط کے طور پر، جب تک وہ ذمہ داری ادا کرتے رہے تو ان کو کامیابیاں ملتی رہیں، اور رمضان کے مہینے میں اکثر و بیشتر کامیابیاں ملی ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کی سنت تبدیل ہو جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں بدلتی۔ آج بھی اگر مسلمان وہ اپنا بھولا ہوا عہد دوبارہ سے یاد کر لیں اور اس پہ کاربند ہو جائیں اور اس کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ کے قانون کو
نافذ کرنے والے بن جائیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا اقاموا التوراۃ والانجیل، ان کو قائم کرو، اس طرح وہ قرآن کو قائم کرنے والے بن جائیں. زندگی کے ہر شعبے میں، انفرادی، اجتماعی، تمام شعبوں میں اگر وہ قائم کرنے والے بن جائیں تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اسی رمضان میں مسلمانوں کو دوبارہ سے فتح نصیب ہو، دوبارہ سے سربلندی نصیب ہو. تو یہ رمضان جہاں ہمارے لیے ایک روشن مستقبل کو کی خبر سناتا ہے، وہ اسی طرح سے ایک جس طرح روشن ماضی کی خبریں ہمیں دیتا ہے، اسی طرح سے ہمیں ایک روشن مستقبل کی بھی نوید سناتا ہے. اور اس کے لیے لیکن شرط ہے، شرط یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اس امت کو چنا گیا ہے وہ اس پہ ہم کاربند ہو جائیں، اس کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے ہم اس میں وہ تربیت کا جو پیکیج اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، روزے رکھ کر، قیام اللیل کر کر، اور انفاق فی سبیل اللہ کر کر، اذکار و دعائیں کر کر، نفل عبادات کو بڑھا کر، اللہ کی راہ میں غریبوں کی خیر خواہی کر کر، وہ تمام جو اعمال ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اور جس کے ذریعے سے ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی، اور اس تقوی کی صفت کی بدولت ہم قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والی استعداد کو پیدا کر سکیں گے. اور جب ہم قرآن سے استفادہ کر سکیں گے تو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ قرآن کو ہم عملاً نافذ کرنے والے بھی بنیں گے، اپنی ذاتی حیثیت میں بھی اور اجتماعی حیثیت میں بھی. جب وہ دن آ جائے گا تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اس دنیا میں رمضان ہی کا مہینہ ایک کامیابی اور مستقبل کی فتح کرن ہمیں پیش کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم رمضان کو صحیح طریقے سے سمجھنے والے، اس کے مطابق عمل کرنے والے اور زندگی گزارنے والے بن جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.